الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضاه عدد ما تحب وترضاه بعدد كل ذرة
بعدد كل ذرة ألف ألف مرة. محترم سامعین مکرم، اللہ رب العزت کا بڑا فضل احسان ہوا، اللہ نے دنیا کی مصروفیات سے ہی تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں ایک آیت میں نے تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے ایک بات کی، ایک حکم دیا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات بہت ہیں، آپ کے پاس جو بھی آتا ہے آپ جتنا ہوتا ہے سب دے دیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم مل کر ایک فنڈ طے کریں، کچھ پیسے جمع کریں، کچھ مال جمع کریں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے حضور علیہ السلام کو ہدیہ پیش کریں۔ تو صحابہ نے جمع کیا۔ جب مال جمع ہو گیا تو اب یہ سوال تھا کہ دے کر کون آئے، حضور کے پاس جائے کون؟ تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ پیسے لے کر، وہ مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مدعا بیان کیا، یا رسول اللہ ہم نے یہ سوچا آپ کے لیے یہ مال لے کر آئے ہیں۔ ابھی آپ نے جواب نہیں دیا تھا کہ جبرائیل آ گئے اور کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے کہ ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے محبت کرنے والے جانثار ہیں اور سچے عاشق ہیں کہ جنہوں نے بغیر مطالبے کے، بغیر اشارے کے خود ہی جمع کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا کہ نبی جی ان سے کہہ دیجئے، اور یہ خود حضور علیہ السلام کی بھی منشا ہے کہ جتنے نبی آئے ان کا یہی اپنی امت سے رہا کہ ہم تم سے ما اسألکم علیہ من اجر، کچھ بھی نہیں مانتے۔ انبیاء کی شان ہی یہی ہے کہ وہ امت سے کسی ایک پائی کے بھی روادار نہیں، اور یہ اللہ والوں کی بھی شان ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ یہ نہیں کہ اب جو موجودہ زمانے میں جتنی بڑی گاڑی ہوگی اتنا بڑا پیر ہے، اتنا بڑا اللہ والا ہے، جتنے اس کے زیادہ پیچھے چلنے والے ہوں گے اتنا بڑا وہ بڑا ولی ہے۔ یہ نشانی نہیں۔ اللہ والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا ان کی طرف آتی ہے، وہ دنیا سے پیچھا چھڑاتے ہیں، کہ دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ یہی اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ اگر اس دنیا کو پرے کرو گے یہ ذلیل ہو کے تمہارے قدموں میں آئے گی، اور اگر اس کے پیچھے بھاگو گے یہ تمہیں اپنے پیچھے تھکائے گی۔ اور یہی دنیا کی مثال ہے۔ آئے لے کر عرض کی یا رسول اللہ یہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، لیکن کیا فرمایا کہ ہم آپ سے 1 روپے کے روادار نہیں۔ ما اسألکم علیہ اجرا، کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، مگر یہ ارشاد فرمایا اللہ نے، اور حضور علیہ السلام نے بھی یہی اپنی امت کو درس دیا۔ فرمایا مگر جو میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرو۔ قرآن میں اللہ نے حضور کی زبانی یہ امت کو درس دیا ہے کہ جو اہل بیت ہیں، اہل بیت میں صرف یہ 5 نہیں، یہ پہلی بات تو یہ سمجھو، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ بس یہی 5 اللہ کے نبی اور 4 یہ 5 یہ اہل بیت نہیں۔ اہل بیت میں آپ کی جتنی بیویاں ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ بیوی تو سب سے پہلے گھر میں ہوتی ہے نا، اس کو کیسے نکالا جا سکتا؟ یعنی بیوی کے ساتھ اگر ہم خود عقل سے سوچیں، بیوی کے ساتھ وہ رشتہ ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ماں کے ساتھ ویسا رشتہ نہیں ہوتا، بہن، بیٹی، کوئی بھی ہے، بھائی ہے، دوست ہے، ایسا رشتہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ تو آپ کے جب بھی اہل بیت کہا جائے گا
تو امہات المومنین اس میں آ جائیں گی اور آپ کی دوسری 2 بیٹیاں بھی اس میں شامل ہوں. صرف ان 5 کو اہل بیت کہنا یہ غلطی ہے, یہ غلط بات ہے. اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں, لیکن اہل سنت کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ انہی کو مخصوص کرے. لیکن اللہ کے نبی کو محبت جتنی حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سے تھی اور کسی سے نہ تھی. یعنی ایک ہوتا ہے محبت عمومی, ایک خصوصی محبت ان سے کہ ایسی مثالیں نہیں ملتی. آپ نے فرمایا کہ یہ 2 شہزادے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کہ یہ میرے لیے دنیا میں راحت کا سامان ہے. اور فرمایا کہ جو ان کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا. ان کی خوشی میری خوشی ہے. مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, فرض نماز. اچھا, اس سے 2 مسئلے بھی اخذ ہوتے ہیں. فرض نماز پڑھا رہے ہیں, یہ بچے چھوٹے ہیں, 6-7 سال کی عمر ہے, مسجد میں تشریف لائے, اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں فرض نماز. آپ جب تک سجدے میں نہ جاتے تو یہ ایک دوسرے کو پکڑتے, ٹانگوں کے اندر سے گزرے, ایک دوسرے کو ٹانگوں سے لپٹ جاتے. حضرت حسن حضرت حسین کو پکڑتے, حضرت حسین جیسے بچے کھیلتے. تو اسی طرح سجدے میں چلے گئے. سجدے میں جب گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں شہزادے اوپر چڑھ کے بیٹھے. اب اوپر بیٹھے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آج سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے. اللہ خیر کرے, کہیں اللہ کے پاس تو نہیں چلے, کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا. تو ایک صحابی نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بیٹھے ہوئے نماز کی حالت. تو اب یہ صحابی نے ہاتھ بڑھایا کہ ان کو نیچے اتارتا ہوں تاکہ اللہ کے نبی سجدے سے کھڑے ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں محسوس ہو گیا کہ کوئی پیچھے سے پکڑنا چاہ رہا ہے. آپ نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرما دیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو کیا ارشاد فرمایا, فرمایا کہ میرے صحابہ کہ یہ میرے 2 شہزادے ہیں, ان کو کبھی تکلیف نہ دینا. فرمایا ان سے محبت کرو. آپ نے کئی دفعہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کو اٹھایا. ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے, لیٹے تو یہ بچے کھیلتے کھیلتے پاؤں کے پاس آئے, پھر چڑھتے ہوئے سینے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ چڑھ گئے. آپ نے دونوں بازو پکڑ لیے سینے پر ان کے اور بوسہ لے کر کیا فرمایا کہ یا اللہ مجھے اس سے محبت ہے, اور کہا اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما, اور یہ فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو ان سے محبت کرنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. اور فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا, اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بھی رکھتا ہے, اور جو اللہ سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا. کہ ان حضرات کی جو زندگی ہے وہ پوری کی پوری امت کے لیے نمونہ ہے. اب اس میں جو میں مسئلہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ چھوٹے بچے جب مسجد میں تشریف لاتے تھے اللہ کے نبی منع نہیں فرماتے. اتنا چھوٹا بچہ کہ جو مسجد میں قضاء حاجت نہ کرے اس کے آنے کی اجازت ہے, اگرچہ وہ آ کے شور کرے, اگرچہ آ کر وہ کھیلے مسجد میں, اس کو منع نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا, اچانک کھڑے ہو گئے تو صحابہ حیران ہوئے کہ آج خیر ہے, خاموش ہو گئے, کھڑے ہو گئے. اس نے میں دیکھا دروازے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ داخل ہوئے. آپ نے سارے صحابہ کو سائڈ پہ کیا, اٹھایا, گود میں بٹھایا, اپنا خطبہ شروع کر دیا. اب یہ امت کو سبق دیا ہے کہ بچوں کو مسجد میں آنے دیا جائے. ہاں یہ کہ مسجد کو گندا نہ کرے, ایسا بچہ جو بالکل چھوٹا ہے اس کو نہ لایا, لیکن کچھ ہوش والا ہے جس کو پتہ ہے, پتہ چل جاتا ہے, اپنے تقاضے کا بتا سکتا ہے, اس کو لانے میں گنجائش, اس کو لا سکتے ہیں. اور دوسرا اس میں درس دیا
کہ سارے صحابہ کی موجودگی میں بچے کو اٹھا کے سینے سے لگایا، گود میں بٹھایا. یہ امت کو سبق دیا کہ بچوں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، اور ان کا مرتبہ امت کو بتایا. اور یہ وہ دو شہزادے ہیں جن کی پرورش، تربیت، یہ واقعہ کربلا جو ہم سنتے رہتے ہیں، جو بیان کیا جاتا ہے، یہ ایک ہی دن میں رونما نہیں ہوا، اچانک سے نہیں ہو گیا. اس کی اللہ کی طرف سے باقاعدہ تیاری کروائی، باقاعدہ ذہن بنایا گیا کہ آج کا بچہ ہو، آج کا نوجوان 3 دن تک اس کو کھانا پینا بند کرو، وہ ہر چیز کہنے کے لیے تیار ہو. ایک جیلر بتانے لگا کہ ہم نے ایک نوجوان کو پکڑا جس نے جرم کیا تھا، وہ مان ہی نہیں رہا تھا، ہم نے اس کو کھانا کھلایا. ایک ان کا اس سے اگلوانے کا ایک طریقہ کار تھا کہ بھوکے پر مار کا اثر کم ہوتا ہے. کہنے لگے ہمارے اندر ایک تفتیشی آیا، اس نے اس کو اچھا کھانا کھلایا، اس نے خوب کھایا کہ یہ میرا بڑا خیر تھا. اس کے بعد اس کو الٹا لٹکایا، اور جب اس کو سزا دی، وہ پہلے 1 ماہ سے نہیں مان رہا تھا. اس دن جب وہ مانا، اس کو مار پڑی تو وہ کہنے لگا جو مرضی مجھ سے منوا لو، میں ماننے کے لیے. یعنی حالت یہ ہے، آج کا کوئی ہوتا تو وہ تو ایمان بیچ دیتا، لیکن وہاں سب پوری طاقت، پوری حکومت، سب خلاف ہے، اور سامنے ہزاروں کی فوج ہے، اور یہ چند لوگ ہیں کہ جن کے پاس جو تیاری جنگ کے لیے گئے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود ڈٹ گئے. ابو ادھر سے پیغام یہی تھا یزید کا کہ اگر یہ بیعت کر لیں تو ان سے کہو کہ ہم انہیں سرداری دیں گے، ہم انہیں حکومت دیں گے، ہم انہیں مال دیں گے، ہم انہیں واپس جانے دیں گے. صرف بیعت کا اعلان کر دیں، کچھ نہیں کرنا تھا. آج کا کوئی فلسفی سمجھدار ہوتا کہ نہیں یہاں بیعت کر لیتے، بعد میں جا کے کہہ دیں گے کہ نہیں. لیکن میرے رب کی ہمیشہ سنت رہی، اللہ ایسے اللہ والوں کو، ایسے بندوں کو کھڑا کرتے رہے کہ جنہوں نے رہتی دنیا کے لیے مثالیں قائم کر دی. اور یہ بتا دیا کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے 3 دن کے بھوکے پیاسے سجدہ کر کے یہ بتایا کہ اس حال میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس حال میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس حال میں بھی غلط بات کا اعادہ اور غلط بات کی تائید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پرورش پائی تھی. اور جن کی ماں فاطمہ ہو، جن کا والد حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا ہو، تو وہ کبھی باطل کی ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کی تربیت ساری زندگی چلتی، بڑوں کا دیا ہوا درس سبق اولاد ساری زندگی لے کر چلتی. اگر جھوٹ، بے ایمانی اور بددیانتی سکھائیں گے، یہ کل کو جا کر یہی ہمارے لیے بنے گے. اور اگر صدق و عدالت، امانت داری سکھائیں گے، کل کو ماں باپ کا، قوم کا، ملت کا، دین کا اور اسلام کا سرفراز اور سربلند کریں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پرورش پا رہے. آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے. اب قریب ہی گھر تھا. آپ روزانہ 2-3 مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے، اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کے پاس جاتے. اور وجہ کیا تھی؟ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی محبت، بہت محبت کرتے تھے. ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے تو بچے رو رہے ہیں، دونوں چھوٹے بچے رو رہے تھے. تو آپ بے قرار ہو گئے. کہا فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے ہیں، دودھ ختم ہو گیا ہے، اس لیے رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا لاؤ حسن کو مجھے دو. حضرت حسن کو لیا، گود میں بٹھایا، آپ نے اپنی زبان نکالی، حضرت حسن کے منہ میں دے دی. اب یہ اللہ نے اس میں سے کیا جاری کیا؟ تھوڑی دیر منہ میں رکھا، اس کے بعد وہ خوش ہو گئے، چپ ہو گئے. آپ نے پیچھے کیا، پھر حضرت حسین کو اٹھایا، اسی طرح اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دی. اور آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اے فاطمہ تجھے پتہ ہے ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، ان کو مت رلایا. لیکن اس کے باوجود پتہ تھا اللہ کی طرف سے وحی آ چکی تھی
کہ یہ آپ کے لخت جگر، آپ کے لاڈلے کے ساتھ آپ کی امت کیا کرے. حضور ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے، سلمہ رضی اللہ عنہ موجود تھی. آپ نے فرمایا میں کمرے میں جا رہا ہوں، ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اللہ کی طرف سے وحی لے کر آ رہا، کوئی خاص پیغام لا رہا، اندر کسی کو نہ آنے دینا. تو سلمہ رضی اللہ عنہ باہر کھڑی ہو گئی، تو اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیلتے ہوئے آئے. تو انہوں نے روکا تو رونے لگ گئے. تو حضرت سلمہ نے جانے دیا. جب اندر چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آوازیں باہر آنے لگی. تو سلمہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو کے اندر گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا ہوئے، اور آپ، روایات میں آتا ہے آپ نے حضرت حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور بلک بلک کر رو رہے ہیں، جسم ہل رہا ہے اور آواز سے رو رہے ہیں. تو فرمانے لگے سلمہ ابھی فرشتہ آیا تھا، مجھے خبر دے گیا ہے میرے اسی لاڈلے کو میری امت شہید کر دے، اور کہا کہ مجھے وہ مٹی بھی دکھائی گئی ہے جہاں اس کا خون گرے. اب اس وقت اللہ سے دعا مانگتے تو یہ واقعہ رک سکتا ہے، لیکن ایک چیز مسلمہ ہے آل رسول میں اور حضور کے پورے خاندان میں، حضور کے ماننے والوں میں ایک چیز مسلمہ رہی ہے جو آج امت میں ناپید ہو گئی، کہ میرے نبی سب کچھ ہونے کے باوجود ایسا نہیں تھا کہ غربت کی زندگی گزار کر چلے گئے، کہیں مال کی کمی تھی. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ، میرے محبوب کو کہو کہ اگر چاہیے تو یہ مکہ اور مدینہ کے پہاڑ سونے چاندی کے بنا کر تمہارے لیے مقرر کر دوں، اور یہ یہاں نہ کھڑے رہیں. میرے حبیب سے کہو جہاں جائے گا یہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ جائیں. لیکن آپ نے کیا فرمایا، جبرائیل اللہ سے عرض کرو جا کر کہ میرے مولا میں غربت والی نبوت چاہتا ہوں، سرداری والی امیری والی نبوت نہیں چاہتا. اس امت کے غرباء کے لیے آپ اپنے آپ کو فاقے میں رکھتے ہیں کہ آپ کا فاقہ ایسا نہیں تھا کہ غیر اختیاری فاقہ تھا. امت کو سبق دینا تھا، امت تک پیغام پہنچانا تھا، اور آپ کی زندگی ظالمانہ زندگی نہیں، مظلومانہ زندگی گزاری کہ مار رہے، پتھر مار رہے ہیں اور ادھر فرشتے حاضر ہو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دفعہ کہہ دیجئے ہم ان کا سرما بنا کے رکھتے ہیں، آپ اشارہ تو کریں ہم پہاڑوں کو ملا کر رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود نہیں کہا. مظلوم بن کے زندگی تو گزاری، ظالم نہیں بنے. اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب زہر دیا گیا، پہلی دفعہ دیا، تیسری دفعہ جب زہر دیا گیا تو اتنی تکلیف تھی کہ تڑپ رہے. حضرت حسین قریب آئے، کہا کہ بھائی مجھے بتائیں وہ کون ہے جس نے آپ کو زہر دیا. اب دیکھیں اللہ کے نبی والی اوصاف ان میں موجود ہے. اچھا یہ دونوں شہزادے ایسے تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے وجود میں سر سے لے کر پیشانی یہ چہرہ حضور جیسا تھا، حضور سے بہت زیادہ مشابہت، اور یہ اوپر والا سارا دھڑ حضور کی نسبت بہت زیادہ مشابہ تھا، اور نیچے والا جو وجود تھا وہ حضرت علی کے مشابہ تھا، اور حضرت حسین اس کے برعکس تھے، یعنی اوپر والا حصہ حضرت علی جیسا تھا اور نیچے والا اپنے نانا یعنی حضور علیہ السلام. اور آپ کی پوری صفات بھی ان کے اندر منتقل، بہت سارے کمالات اللہ کے نبی انہیں دے کر گئے، تربیت کر کے گئے. اب یہ کہ زہر دے دیا گیا، اب بھائی پوچھ رہے ہیں بتاؤ تو صحیح کون. تو فرمانے لگے کیا کرو گے؟ کہا کہ اس کی گردن اڑا دو. فرمانے لگے نہیں بتاؤں گا. اب وہی وصف ہے کہ امت مظلوم بن کے چلے جانا ہے، ظالم نہیں بننا. فرمانے لگے اگر میں بتا دوں گا، اگر وہ نہ ہوا، اگر وہ شخص نہ ہوا تو کل ایک جان کا مجھے حساب دینا پڑے گا، اور اگر ہوا تو کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے میں اس سے بدلہ لے لوں. لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک جان بھی چلی جائے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عمل تھا. ابن ملجم نے جب تلوار ماری ہے، پیشانی پر لگی تو ساتھ والوں نے پکڑ لیا
تو اب اس خبیث نے ایسا جملہ کہا کہ جس کا حق یہ بنتا تھا کہ اسی وقت اسے موت کے گھاٹ اتار دیا. کہنے لگا کہ اس تلوار کو میں نے 1 ماہ زہر کے اندر رکھا ہے، اب تم نہیں بچو. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے باوجود تحمل سے فرمایا کہ اگر میں بچ گیا تو میں اس کا حساب خود دیکھوں گا کیا کرنا. لیکن فرمایا اگر اس زخم میں مر جاؤں، پہلا حکم کیا دیا کہ اسے لے جاؤ، گرفتار کر لو، اس کو کھانا کھلاؤ، گرم کھانا کھلاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ اور اس کو سلا دو. اگر میں شہید ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ کیا کرنا کہ ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دینا کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ دے. کہ تکلیف والی موت نہ دینا ہے، ایسی موت نہ دینا جس میں اس کو بہت زیادہ تکلیف، بس ایک جان کے بدلے اس کو فوراً قتل کر دیں. یہ آل رسول اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس امت کو درس ملا کہ اپنا سب کچھ امت کے لیے قربان کر دیں، سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیں. حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو حضرت امیر معاویہ سامنے ایک یہ اختلاف تھا رائے کا، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت چھوڑ دی کہ امیر معاویہ کو بنا دیا رضی اللہ عنہ. یہ وہ آل رسول ہیں کہ جنہوں نے دینا ہمیں سکھایا. ایک دفعہ مسجد نبوی میں حضور تشریف فرما ہے، ایک بھکاری آیا، مسافر، کون تھا؟ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا. آیا، کہنے لگا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، کپڑے دیجئے مجھے، آپ اللہ کے نبی ہیں. تو آپ نے اعلان کیا کون ہے جو اسے کپڑے پہنائے گا؟ میں جنت کے لباس کا اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں. ایک صحابی کھڑے ہوئے، اپنا لباس اتار کر اسے دے دیا. پھر اس نے پانی مانگا، آپ نے فرمایا کون اسے پانی پلائے گا؟ میں جنت کے چشموں کے پانی کا اس سے وعدہ کرتا ہوں. روایات میں آتے 300 کے قریب صحابہ موجود تھے. اس نے تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ مجھے کھانا کھلائیے. تو آپ نے اعلان کیا کون ہے جو کھانا کھلائے گا؟ میں جنت کے کھانوں کا، جنت کے دسترخوانوں کا وعدہ کرتا ہوں. روایات میں لکھا ہے 300 کے مجمع میں ایک بھی نہ. اس لیے نہیں اٹھا کہ کھانا خود ان کے پاس نہیں، کئی دنوں کے فاقے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اٹھے، بازو پکڑا اور اسے لے کر چلے اور کہا کہ آج میں تجھے اس در پہ لے کر جاؤں گا جس در سے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹے. اور کہاں لے کر گیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر لے کر. دستک دی گئی اور عرض کیا گیا کہ حضور کا مہمان ہے، کھانے کے لیے آیا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ یہاں بھی 3 دن سے فاقی ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، اس کو ہم کھانا کھلائیں گے. اپنی چادر اتار کر دی کہ یہ لے جاؤ، فلاں یہودی کے پاس رکھ دو اور اس کے بدلے میں اس سے تھوڑا سا اناج لے آؤ، جو لے آؤ، میں اس کو پیس کر اس کے لیے روٹی بنا دیتا ہوں. اب حضرت سلمان فارسی اس کو لے کر گئے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تاریخ مرتب کی، جنہوں نے اسلام کی شمع اجالا اور روشنیاں کی ہیں. اب یہ گئے ہیں سلمان فارسی یہودی کے پاس کہ یہ چادر رکھو اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ جو دے دو. اب یہودی کہنے لگا اچھا جو دوں گا، پہلے یہ بتاؤ چادر کہاں سے لائے، یہ چادر کس کی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اللہ کے نبی کی بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی. تو اس یہودی نے کہا کہ جاؤ یہ چادر بھی لے جاؤ. ایک بوری اٹھا کر دی، کہا یہ بھی لے جاؤ اور یہ بھی پیغام لے جاؤ کہ میں آج کے بعد مسلمان ہو گیا، کہ آج کے بعد میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ اتنے عالی اوصاف، اتنے عالی اخلاق یہ اللہ کے نبی، سچے نبی کے گھرانے کے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتے. کہ مہمان پردیسی ہے، کافر ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا، لیکن اس کے لیے سب کچھ نثار کر دی، اپنی چادر اتار کر دی کہ اس کا جو ہے پیٹ بھر جائے. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم 10 محرم آتا ہے، تھوڑا غم کر لیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. کبھی ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان لوگوں نے کیسے زندگی گزاری، یہ اپنی زندگی کا، ان کی مقصد کیا تھا زندگی کا، کہ آج ہم نے اپنی زندگی کا کیا مقصد بنایا.
آج ہم کس چیز کو سامنے رکھ کے جی رہے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر ہم موازنہ کریں تو ہمیں یوں محسوس ہو کہ ہم تو ایمان والے ہی نہیں. نام کے مسلمان، نماز ہم نہیں پڑھتے، مسلمان ہیں ہم 2 نمبری ہم کرتے، ملاوٹ ہم کرتے، سود پہ کاروبار ہم کرتے، دھوکہ ہم دیتے، قتل و غارت ہم کرتے، زنا کے بازار گرم ہم کرتے، شراب ہم پیتے. ہم مسلمان، ہم ان ہستیوں کے نام لیوائے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان تک نثار کر دی، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو سامنے رکھا، باقی سب گھاٹے برداشت کر لیے، یہ برداشت نہیں کیا اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوئے. آج امت کی کم قسمتی، میرے اور آپ کی کم قسمتی، ہم 1 روپے کا نقصان برداشت نہیں کرتے. اللہ ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، حضور کے طریقے ذبح ہوتے ہیں تو ہو جائیں. یہ کربلا والے جو عمل کر گئے ہم اس کے خلاف سارا سال چلتے ہیں. یعنی ہماری زندگی کیا ہے کہ ہم پورا سال وہی یزید والے عمل کرتے ہیں اور آخری ایک دن حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر رضی اللہ عنہ غم مناتے. یہ تو کوئی محبت اور کوئی سچا عشق نہ ہو، یہ تو میرے من کی خواہش ہوئی. جس طرف دیکھا میلہ لگا ہے وہاں جا کر جمع ہو، جس طرف دیکھا کہ لوگ چل رہے ہیں اس طرف چل پڑے. تو کیا کل اللہ کو کیا جواب دے؟ جمعے کو پوری مسجد بھر جاتی، عام دنوں میں ظہر میں چند نمازی، عصر میں چند نمازی، فجر میں ایک سب. تو یہ یہیں سے آتے ہیں، کہیں باہر سے نہیں آتے. وہ کربلا والوں کو یاد تو کرے، تیر چل رہے ہیں اور گردنوں سے پار جا رہے ہیں، سینے چھلنی ہو رہے ہیں، لیکن سجدے اس کے باوجود نہیں چھوڑے. آخری وقت عصر کا وقت جب آئے، حضرت حسین نے پیغام بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ ہمیں نماز پڑھنے دی جائے، نماز کا وقت جا رہا ہے. تو ان لائنوں نے کیا کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے، تمہاری ہوتی نہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہماری نہیں ہوتی تو کائنات میں کسی کی نماز نہیں. اس وقت سجدہ کر کے امت کو سبق دے گئے، درس دے گئے کہ زیر خنجر بھی اسی طرح کیا جاتا ہے، اللہ کو تب بھی نہیں بھلایا جائے. تو اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو، موت اٹل ہے، آئے گی اور اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور یہ ہستیاں بھی وہاں موجود ہوں گی. ہم کس منہ سے ان کا سامنا کریں؟ رسول